آج کے اس تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے زبردست ادبی معمے کی گتھی سلجھانے والے ہیں جس نے بہت سوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ سوچئے کہ آپ کے سامنے ایک بہت مشہور شعر ہو جو انٹرنیٹ پر ہر جگہ گردش کر رہا ہو، لیکن کسی کو یہ پکی طرح نہ پتا ہو کہ کیا یہ واقعی اردو کے عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کا ہی کلام ہے یا نہیں۔ آج ہم اس الجھے ہوئے ڈیجیٹل ریکارڈ کی پوری کھوج لگائیں گے اور حقائق کو جوڑ کر سچائی تک پہنچیں گے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ اشعار تو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ کیا کمال کی بات کہی گئی ہے نا؟ اس میں زندگی کی حرارت اور علم کی سوچ کا ایک نہایت ہی خوبصورت موازنہ ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو سوشل میڈیا پر روزانہ علامہ اقبال کے نام سے بے تحاشا شیئر کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اتنی زبردست مقبولیت کے باوجود ایک سوال بار بار سر اٹھاتا ہے۔ اقبالیات کے طالب علم اور ادب سے گہرا لگاؤ رکھنے والے اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا یہ واقعی علامہ اقبال کے اپنے قلم سے نکلا ہے یا پھر یہ محض کسی اور کی شاعری ہے جسے بس غلطی سے ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ جب ہم ڈیجیٹل دنیا میں اس کی کھوج شروع کرتے ہیں تو ایک بہت ہی عجیب سا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ یہ اشعار فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ہر جگہ وائرل ہیں، لیکن دوسری طرف مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اشعار تو اقبال کے کسی بھی مستند چھپے ہوئے دیوان میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس معمے کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ چلیے ذرا اقبال کی مشہور اور متفقہ کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ جب عام طور پر ان کتابوں میں ان اشعار کو سرسری سا تلاش کیا جاتا ہے تو یقین مانے بظاہر یہ نظم کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی کتابوں میں کلام نہ ملے تو شک پیدا ہونا تو بالکل فطری سی بات ہے۔ اور چونکہ یہ کتابوں میں بآسانی نہیں ملتی تو انٹرنیٹ پر موجود مواد کی بنیاد پر لوگ فوراً ایک ابتدائی نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اقبال کا انداز بیان بہت طاقتور ہے اور اکثر لوگ ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کسی بات کے شاعر کا کلام ہو۔ اسے ہم عام زبان میں غلط نسبت یا مس ایٹریبیوشن کہتے ہیں، یعنی کلام کسی کا اور نام کسی کا۔ مگر ہم صرف ان افواہوں پر تو یقین نہیں کر سکتے نا۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک باقاعدہ اور منظم کھوج کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سوشل میڈیا کی افواہوں سے باہر نکل کر مستند ڈیجیٹل آرکائیوز کی طرف جانا ہوگا اور حتمی فیصلے کے لیے مطبوعہ کتابوں کے اصلی اشاریوں یعنی انڈیکس کو باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ اور پھر اس کھوج میں آتا ہے ایک زبردست موڑ جب ہم رختہ جیسے مشہور اور مستند ڈیجیٹل ادبی آرکائیوز کو چھانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ پوری کی پوری نظم باقاعدہ تربیت کے عنوان سے موجود ہے اور اس کا مکمل متن بھی وہاں دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھئی نظم کا وجود تو بہرحال ہے، ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ نظم آن لائن موجود تو ہے، لیکن اس کے باوجود ابتدائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز اور سرچ انجنز اسے غیر مستند ہی قرار دینے پر تلے رہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی مستند اور مشہور مطبوعہ کتاب کا ٹھوس حوالہ نہیں مل رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے چکر میں اے آئی بھی بری طرح کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نظم جعلی ہے، پھر مان لیتا ہے کہ چلیں اصلی تو ہے لیکن مشہور کتابوں میں نہیں ہے، اور پھر اچانک سے ایک یو ٹرن لے کر دوبارہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضرب کلیم میں نہیں ہے اس لیے جعلی ہے۔ یہ بالکل وہی گول چکر ہے جس میں اکثر اردو ادب کے قاری پھنس جاتے ہیں۔ اس مسلسل کنفیوژن کے بعد ہم اپنی تفتیش کے سب سے اہم موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا واقعی یہ نظم کتابوں سے غائب ہے یا پھر ہم ڈھونڈی غلط طریقے سے رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عنوان سرچ کر رہے ہیں اور کتاب کے اصل ڈھانچے کو سمجھ ہی نہیں رہے؟ اور بالکل یہیں سے ہمیں اس معمے کا اصل سراغ ملتا ہے۔ اگر ہم اقبال کی مشہور کتاب ضرب کلیم کو ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض اشعار کا کوئی بے ترتیب سا مجموعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک موضوعاتی کتاب ہے۔ اسے تعلیم، تہذیب، سیاست اور فرد کی اصلاح جیسے باقاعدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ نقطہ اس پورے معاملے کی جان ہے۔
اور اب ذرا دل تھام کر سنیے گا، جب ہم ضرب کلیم کا انڈیکس کھولتے ہیں اور خاص طور پر اس کے تعلیم و تربیت والے حصے کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ہمیں نظموں کی ایک پوری لسٹ نظر آتی ہے۔ اس میں خودی کی تربیت، ہندی مکتب اور پھر بالکل ٹھیک وہیں ہماری یہ پراسرار نظم تربیت بھی خاموشی سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تلاش کا درست طریقہ آخرکار کام آ گیا۔ جب ہم نے اس بات کو اقبال سوسائٹی کے آفیشیل ڈیجیٹل آرکائیوز اور اصل کتاب کے صفحات سے کراس چیک کیا تو آخری شک بھی دور ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ نظم ضرب کلیم کے اسی خاص حصے میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ تو بھائی ہمارا حتمی فیصلہ بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ یہ اشعار بلا شبہ علامہ محمد اقبال ہی کے ہیں۔ نظم تربیت کوئی مس ایٹریبیوشن یا جعلی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے فخر کے ساتھ ضرب کلیم کے صفحات پر موجود ہے۔ اس پورے معاملے کا حل بس کتاب کے درست مطالعے اور اس کے ڈھانچے کو سمجھنے میں چھپا تھا۔ اور یوں یہ کمال کے اشعار کہ زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ، اپنے اصل اور درست ادبی مقام پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ محض سوشل میڈیا کی کوئی وائرل پوسٹ نہیں، بلکہ اقبال کی گہری اور مستند سوچ کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اس سارے تجزیاتی سفر کے اختتام پر اب ایک بڑا ہی دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہم ہر چیز کا جواب سیکنڈوں میں سرچ انجن اور اے آئی سے مانگتے ہیں اور اکثر وہ ہمیں الجھا بھی دیتے ہیں، تو کیا واقعی سچائی تک پہنچنے کے لیے آج بھی ہمیں اصل مطبوعہ کتاب کے انڈیکس اور اس کے صفحات کی طرف ہی لوٹنا پڑتا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کھوج میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔